بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے ڈیمارکیشن، جس کو عرف عام میں نشاندہی کہتے ہیں۔ تو یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کا چیپٹر 10 ہے، جس میں اس کی سیکشن 116، 117 اور آنورڈ اور بھی کافی سیکشن ہیں جو اس کو ڈیل کرتی ہیں۔ تو مین سیکشن اس میں جو ہے وہ 117 ہے، 117۔ تو اس سے پہلے 117 سے پہلے میں یہ گفتگو کروں گا کہ بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی علاقہ میں، کسی بھی ایریا میں جو ان کے ایریا میں فال کرتا ہو وہاں پہ سروے کروا سکتے ہیں۔ سروے مین کہ وہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کا حکم دے سکتے ہیں، سیٹلمنٹ کے ذریعے دوبارہ سروے ہو سکتا ہے، فیلڈز کا نئی چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں، نئے رستے بنائے جا سکتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، نئے موضوعات بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت بورڈ آف ریونیو کا یہ پریروگیٹو ہے کہ ان دا ایریا آف پروونس آف پنجاب دے کین آرڈر فار دی میجرمنٹ آف اینی ایریا، اس کو سروے کہتے ہیں۔ تو یہ تو 116 کے تحت ہوتا ہے۔ اب اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یہ اب فلاں شخص نے میری پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یا فلاں شخص نے راستہ جو ہے وہ انکروچ کر لیا ہوا ہے جو سرکاری تھا، یا فلاں شخص نے کوئی اسٹیٹ لینڈ جو ہے اس نے انکروچ کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا آپس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ڈٹرمن دا ریئل سچویشن آف دا لینڈ، کہ پھر اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ کروانا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور وہ میجرمنٹ کون کرتا ہے؟ ریونیو اتھارٹیز کرتے ہیں، یعنی ریونیو والے کرتے ہیں، محکمہ مال کے افسران کرتے ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ میجرمنٹ کو عام طور پہ نشاندہی کہتے ہیں، اس کو ڈیمارکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اب دو قسم کی ڈیمارکیشن ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حد براری۔ حد براری وہ ہوتی ہے جو کسی ایک اسٹیٹ کے ساتھ دوسرے اسٹیٹ کی آپس میں جھگڑا ہو، یعنی ایک گاؤں ہے اس کی اپنا ریونیو اسٹیٹ ہے، دوسرے گاؤں کا اپنا ریونیو اسٹیٹ ہے، ان کا کو آپس میں جو حد بندی ہے اس میں کوئی جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری پراپرٹی اراضی تو ایک دوسرے گاؤں میں آتی ہے، انہوں نے انکروچ کی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اس کی ڈٹرمینیشن ہو یا اس کی لمٹس یا اس کی حدیں ڈیفائن کروانی ہوں تو پھر اس کو حد براری کہتے ہیں۔ لیکن اگر ود ان دا اسٹیٹ لینڈ اونرز کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میری فلاں 10 مرلے یا 20 مرلے یا فلاں میرا فیلڈ نمبر جو ہے یہ فلاں شخص نے دوسرے شخص نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، تو میں ڈٹرمن کروانا چاہتا ہوں کہ میری لینڈ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو کہتے ہیں ڈیمارکیشن، نشاندہی کہتے ہیں۔ تو یہ نشاندہی جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ who is competent to conduct this thing؟ تو ہمیشہ نشاندہی جو ہے یہ ریونیو آفیسر جو ہے یہ کرتا ہے۔ اب ریونیو آفیسر سے کیا مراد ہے؟ ریونیو آفیسر ہوتا ہے تحصیلدار یا نائب تحصیلدار ہوتا ہے، یا پھر کلیکٹر ہوتا ہے، یا پھر ایڈیشنل کمشنر ہوتا ہے، یا پھر بورڈ آف ریونیو بھی ریونیو کے معاملہ میں آتے ہیں۔ تو ہمیشہ نشاندہی جو ہے یہ ریونیو آفیسر کرتا ہے، اور عام طور پہ جو حلقے کا ریونیو آفیسر ہے وہی اس کا اختیار ہے کہ وہ نشاندہی کرے۔ اور یہ بڑا عجیب سا رواج ہے کہ پٹواری صاحبان خود نشاندہی شروع کر دیتے ہیں۔ پٹواری صاحبان کو ہرگز اختیار نہیں ہے کہ وہ موقع پہ جائیں اور جا کے نشاندہی کریں اور لوگوں کے لمٹس کو ڈیفائن کریں، یا فیلڈ کو بتائیں کہ یہ فلاں نے فلاں پہ قبضہ کیا ہو فلاں جگہ پہ، ان کا کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ریونیو آفیسر اتھارٹی دیتا ہے ریٹن ٹو دا گرداور اینڈ پٹواری فار دی ڈیٹرمینیشن آف دا لمٹس، اور اس کے بعد اس کو اپروو کرتا ہے کہ واقعی یہ درست نشاندہی ہوئی ہے، تو پھر اس طرح اس کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ نشاندہی میں ریونیو آفیسر کا ہی رول رہا ہے، اور ریونیو آفیسر ہی نشاندہی کا مجاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نشاندہی کے لیے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو پھر اس میں واٹ از دا پروسیجر فار ڈیمارکیشن، کیسے ہوگی، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو سیکشن رول ہے 60A 67A اینڈ 67B، یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت رولز بنے ہوئے ہیں 1968 کے۔ انہوں نے اس میں 2 رول دے دیے ہوئے ہیں، چیپٹر پورا دے دیا رولز کا، جس میں انہوں نے پروسیجر دیا ہوا ہے ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا ڈیمارکیشن، ہاؤ ٹو میک این ایپلیکیشن۔ تو سب سے پہلے جو 60A جو ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، کوئی غریب پرسن ہے، غریب متاثرہ شخص ہے، تو وہ نشاندہی کروانا چاہتا ہے کسی فیلڈ کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نشاندہی جو ہے وہ ٹاؤن جو جگہ کسی گاؤں کے لیے مقرر کی گئی ہے یا ٹاؤن کے لیے مخصوص ہے، وہاں پہ نشاندہی نہیں ہو سکتی، محکمہ مال مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے ریکارڈ بھی نہیں ہے، اس کے فیلڈ نمبر ہی نہیں ہے، اس کی میجرمنٹ ہی نہیں ہے محکمہ مال کے پاس. تو جو پراپرٹی محکمہ مال کے ریکارڈ میں فال کرتی ہے اور جو اس کے ریونیو اسٹیٹ میں آتی ہے، وہاں پہ محکمہ مال جو ہے وہ نشاندہی کرنے کا مجال ہوگا. تو اب ایک اپلیکیشن آتی ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ بتایا ہوا ہے کہ اپلیکیشن دینی چاہیے باقاعدہ ریٹن، اس میں لکھنا چاہیے کہ کون سی پراپرٹی کی مجھے نشاندہی درکار ہے، کون سا نمبر خسرہ ہے، کون سا کھیوٹ ہے، کہاں واقع ہے، کس گاؤں میں واقع ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میری پراپرٹی فلاں یا لینڈ جو ہے فلاں انکروچ کر رہی ہوئی ہے، تو پھر اس کا نام پتہ بھی لکھے اور باقاعدہ ایک فارمیٹ کے تحت ایک اپلیکیشن بنا کے اس پہ 2 روپے کا کوڈ لگائے، اس کی ایک ایڈیشنل کاپی اس کے ساتھ لگائے اور اس کے ساتھ ریکارڈ آف رائٹس کی نقل لگائے ٹو شو دی اونرشپ. تو یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد he should submit that application before the revenue officer, who will take the cognizance of that application, and then he can depute any subordinate officer or he himself may conduct the demarcation at the spot. یا وہ کسی کو کمیشن بھی ریونیو آفیسر کو مقرر کر سکتا ہے کہ بطور اہل کمیشن وہ نشاندہی جا کر، لیکن کرنی ریونیو آفیسر نے. تو یہ صورتحال ہے. تو ریونیو آفیسر صاحب پھر نوٹس دیں گے کس کو؟ سیکنڈ پارٹی کو. یعنی کوئی بھی نشاندہی کسی طرح بھی لیگل اور پراپر نہیں ہوگی جب تک جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی موقع پہ بلا کے اس کے سامنے نہ کی جائے، یا اس کو طلب نہ کیا جائے، یا اس کو انفاف نہ کیا جائے. تو جو وداؤٹ انفارمیشن یک طرفہ قسم کی نشاندہی ہوگی جس میں پروسیجر اختیار نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی ایویڈینشی ویلیو نہیں ہوگی اور اس کی بنیاد پہ کوئی کیس فائل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی رائٹ جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے. تو پہلا پراپر پروسیجر کیا ہوا کہ اپلیکیشن دینی ہے اور پراپر اس میں نام پتے لکھنے ہیں، اس میں لینڈ کی ڈسکرپشن دینی ہے اور بتانا ہے کہ یہ فلاں لینڈ جو ہے وہ انکروچ ہوئی ہوئی ہے، اس کی نشاندہی درکار ہے. اس کے بعد وہ ریونیو آفیسر جو ہے وہ باقاعدہ نوٹس کرے گا سیکنڈ پارٹی کو، بدریہ طلبی کرے گا، نوٹس دے گا یا پھر رجسٹرڈ لفافے بھیجے گا، رجسٹریاں بھیجے گا ان کے گھر میں، جو بھی موڈ آف سروس ہے وہ اختیار کرے گا، کوشش کرے گا کہ دوسری پارٹی کی اطلاع ہو جائے. تو پھر وہ جو ڈیٹ مقرر ہوگی فار دا ڈیمارکیشن ایٹ دا اسپاٹ، وہاں پہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں پہ پٹواری اور گرداور جو بھی وہ عملہ ہے اپنے ساتھ ملا کے، وہاں پہ مالکان کو بھی ساتھ ملا کے، وہاں کا نمبردار موقع پہ سارا سسٹم بنا کے وہاں پہ وہ ان دی پریزنس آف دی آل دا کنسرنڈ پارٹیز وہ نشاندہی کا عمل کریں گے. نشاندہی ہمیشہ پہلے زمانے میں تو جریب کے ساتھ ہوتی، جریب یعنی ایک ہوتا تھا وہ لوہے کا، وہ جس طرح سنگل ہوتا ہے اس طرح کی وہ اس کی گولیاں ہوتی تھی. آج کل فیتے کا رواج آ گیا اور ایک مشین بھی آ گئی ہے نشاندہی کے لیے جو بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح وہ ان چیزوں سے وہ نشاندہی موقع پہ کریں گے. اب نشاندہی کے لیے مین جو چیز ہے وہ سرحدہ ہے. یعنی ایک جب سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کچھ مقامات پہ کچھ نشانات لگائے تھے اور وہ نشانات جو ہیں اس کو سرحدہ بھی کہتے ہیں، اس کو ایک ٹوکن نشان یعنی ایک پلر کہتے ہیں، وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے جناب یہ حد شروع ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی پیمائش شروع کرنا پڑتی ہے. پہلے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہاں سے شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ نشاندہی جو ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے اچھے طریقے سے غیر جانبداری سے محکمہ مال جو ہے جو عمل میں لاتا ہے. اور بلکہ بعض اوقات ایک ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی کہ نشاندہی جو ہے وہ 3 اطراف سے کرنی چاہیے تاکہ کسی کو شک نہ رہے. اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی پراپرٹی جس کی انکروچمنٹ نکلی ہے اس میں بھی تو اپنی پراپرٹی ہے، وہ بھی تو کسی اور نے انکروچ کی ہوئی ہے، اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے وہ کس کے پاس ہے، اس کا بھی سب پورا کر کے دینا چاہیے. تو بہرحال مختصر اس میں یہ ہے کہ نشاندہی ہمیشہ پارٹیز کی پریزنس ہونی چاہیے، باقاعدہ دوسری پارٹی کو نوٹس ہونا چاہیے، ہمیشہ ریونیو آفیسر کو کرنی چاہیے. اگر ریونیو آفیسر خود نہیں کرتا، کوئی گرداور کی ڈیوٹی لگاتا ہے یا کسی اور کی، تو پھر اس کو باقاعدہ اپروو کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ درست ہے، تصدیق کرنا پڑے گا اس کو.
لیکن اس کے باوجود اگر نشاندہی ہوگی ایسی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو یہ پراپر پروسیجر ہے جو ریونیو اتھارٹیز کو اختیار ہے, ریونیو آفیسر کو اختیار ہے. ہی کین گو ایٹ دا اسپاٹ اینڈ دین ڈیمارکیٹ دا لینڈ. اور میجرمنٹ جو ہے یہ شجرہ پارچہ میں بھی درج ہوتی ہے. عام طور پہ میجرمنٹ جب پراپرٹی جو ہے نا فیلڈ نمبر کی, وہ ہمیشہ فیلڈ بک ایک ہوتی ہے تحصیل میں, اس میں دی جاتی ہے کہ یہ کتنی اس کی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, رقبہ کتنا ہے اس فیلڈ کا, وہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے. اور اس میں اگر وہ اس فیلڈ میں کسی اور بندے نے انکروچ کیا ہوا تو اس کو انکروچر کہتے ہیں. اس کے بعد جب یہ نشاندہی کا عمل مکمل ہو جائے تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دی ریونیو آفیسر ٹو میک اے رپورٹ. وہ ایک رپورٹ تیار کرے گا. وہ رپورٹ میں کیا ہوگا؟ رپورٹ میں لکھے گا وہ کہ یہ فلاں فیلڈ نمبر میں فلاں شخص نے اتنے رقبے پہ انکروچ کیا ہوا ہے, یہ اس کا تجاوز کنندہ ہے, وہ تجاوز کر گیا. وہ باقاعدہ اس کو اس کی میجرمنٹ دینا پڑے. جنرل نہیں, بے قسم کی نشاندہی ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے. وہ باقاعدہ ایک رپورٹ بنائیں گے, اس کو کہتے ہیں نقشہ تفاوت. نقشہ تفاوت مین کہ زائد اس نے کتنا رقبہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور کتنا رقبہ کم ہے دوسرے کا. اس کو نقشہ تفاوت بنائے گا, باقاعدہ وہ ایک رپورٹ بنائے گا. وہ رپورٹ جو ہے نا اس کا اندراج پھر پٹواری کہاں کرے گا؟ روزنامچہ واقعاتی. وہ روزنامچہ واقعاتی میں اس کو درج کرے گا اور یہ ایک مثل بن جائے گی, یعنی ایک ثبوت ہو جائے گا نشاندہی کا کہ واقعی موقع پہ نشاندہی ہوئی تھی. اور روزنامچہ واقعاتی میں بھی اس کا ذکر ہے اور ریونیو آفیسر کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے. اور ریونیو آفیسر جو ہے وہ باقاعدہ اس رپورٹ کو دفتر میں بھیجے گا اور اس کا باقاعدہ اس وہاں پہ ریکارڈ رکھا جائے گا. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو اب نیکسٹ جو سٹیپ ہے, اگر نشاندہی غلط ہوتی ہے تو جو پرسن چاہتا ہے کہ غلط ہوئی ہے وہ کہتا ہے جس کو اطلاع ہے, کین اپیل اگینسٹ دیٹ ویری رپورٹ اینڈ آرڈر اینڈ جو ہوا ہے وہ نشاندہی کا کنڈکٹ ہوئی اس کے بارے میں اوپر والے آفیسر کو, کلیکٹر کے پاس اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ ریونیو ہیرارکی اس کو سارے کو دیکھے گی. کلیکٹر کے بعد اگر نہیں وہ مطمئن تو پھر اوپر بھی جا سکتے ہیں, کمشنر صاحب کے پاس, پھر اوپر بورڈ آف ریونیو تک. تو باقی مختصر بات یہ ہے کہ نشاندہی ہمیشہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جو ریونیو اسٹیٹ میں واقع ہے, پراپرٹیز جو ہیں, بے شک وہ ان میں کچھ کنسٹرکشن وغیرہ بھی موجود ہو یا وہ ایگریکلچر نیچر سے غیر ممکن کی طرف چلی گئی ہیں, لیکن ان کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا, کیونکہ وہ ریکارڈ آف رائٹس میں ان کا ذکر ہے, ان کی میجرمنٹ موجود ہے, ان کی فیلڈ بک موجود ہے اور نمبر فصلوں میں واقع ہے, یہ ہمیشہ کون کرتا ہے؟ محکمہ مال کرتا ہے. لیکن جو پراپرٹی جو ہیں وہ ود ان سرکولر روڈ واقع ہیں یا ٹاؤن کی میں ہیں, ٹاؤن کے لیے جو سائٹ چھوڑی گئی ہوئی ہے اس میں واقع ہیں, جن کا ریکارڈ آف رائٹس میں ذکر نہیں ہے, تو ان کی نشاندہی جو ہے وہ ہمیشہ سول کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ باقاعدہ بذریعہ کمیشن وہ نشاندہی کروا سکتے ہیں. سول کورٹ انڈر آرڈر 26 رول 9 کے تحت کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے فار دا ڈیمارکیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پراپرٹی. کیونکہ ان کا محکمہ مال میں تو ریکارڈ نہیں ہے, تو محکمہ مال والے تو نہیں کر سکتے. تو ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس میں کمیشن جا سکتا ہے. کمیشن جو ہے وہ خود نشاندہی وہاں پہ جا کے کرے گا. وہ تو ویسے جنرلی میجرمنٹ کرے گا نا کہ کیسے کیسے کہاں پراپرٹی واقع ہے, پارٹیز کے کہنے کے مطابق یا وہ جو ثبوت پیش کریں گے موقع پہ. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو ڈیمارکیشن جو ہے یہ بڑا اہم چیز ہے. اس سے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کسی نے انکروچ کیا تو اس سے وہ لے کے اب اگلا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ نشاندہی تو ہو گئی, ڈیمارکیشن کنڈکٹ ہو گئی. ہاؤ ٹو گیٹ the back the property which has been encroached by the other party. یعنی اگر نقشہ تفاوت بنتا ہے وہاں پہ اس کا پراپرٹی جو ہے وہ نکلتی ہے, وہ دوسرے بندے نے انکروچ کی ہوئی ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے واپس لینی ہے اس سے قبضہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو اس کے لیے قانون میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں سیکشن ہے 122, سیکشن 122 ہے. سیکشن 122 جب نشاندہی مکمل ہو جاتی ہے تو جو بندہ جس کی پراپرٹی کسی کے پاس ہو, جو انکروچ کی ہو کسی نے, اگر وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے, اس کا قبضہ لینا چاہتا ہے, تو واٹ از دا پروسیجر ٹو گیٹ بیک دیٹ پراپرٹی؟ ایک تو سول کورٹ کو بھی اختیار ہو جاتا ہے اگر وہ چاہے وہ پارٹی, لیکن ریونیو کورٹس کو بھی اس کا اختیار آتا ہے.
اور وہ کلیکٹر کو درخواست دی جائے گی 122 کے تحت کہ وہ جو انکروچ شدہ پراپرٹی ہے وہ اصل مالک کو واپس کی جائے اور ہی کین گیٹ دی پوزیشن آف دیٹ پراپرٹی. اس کا جو پروسیجر ہے وہ 67B میں لکھا ہوا. جو رول میں نے 67 ایک اس کے بارے میں ہاؤ ٹو میک این ایپلیکیشن فار دا ڈیمارکیشن آف اینی لینڈ. دی نیکسٹ رول 67B which provide the procedure to how to get the possession of encroached property from the encroacher. جب اس کی لمٹس ڈیفائن ہو گئی ہیں تو پھر کون کرے گا واپس قبضہ لے کے دے گا؟ تو وہ کلیکٹر ہے. کلیکٹر سے مراد کیا ہے؟ جو تحصیل کا کلیکٹر ہے یعنی اسسٹنٹ کمشنر. اس کے پاس ہم درخواست دیں گے 122 کے تحت اور وہ باقاعدہ دوسری پارٹی کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد وہ دونوں پارٹیز کو سماعت کریں گے. اگر وہ سمجھے کچھ ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنی ہے تو وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نشاندہی درست نہیں ہوئی یا اس میں کوئی جانبداری برتی گئی ہے یا رولز کا خیال نہیں رکھا گیا یا وہ نشاندہی ان ابسینس آف ادر پارٹی ہوئی ہے یا میجرمنٹ درست نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں کلیکٹر صاحب؟ وہ دوبارہ نشاندہی کا حکم دے سکتے ہیں ان دی پریزنس آف دا پارٹیز. وہ دوبارہ نشاندہی اگر ہو کر آ جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکتے ہیں. یا پھر اگر وہ مطمئن ہے کہ نشاندہی درست ہوئی ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ he can pass an order for the eviction of unauthorized person from the property which has been defined by the revenue officer through demarcation. تو وہ اس کا بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو گرانے کا حکم دے سکتے ہیں, قبضہ لے کے دے سکتے ہیں, جیسے بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو نشاندہی بڑی اہم ڈاکومنٹ ہے اور یہ کلیکٹر کا اختیار ہے اور وہ آخر سننے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں. پارٹیز کا سننا ضروری ہے. ان absence of the party they do nothing. یہ عام طور پہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ نشاندہی لی, درخواست دے دی اور وہاں پہ کہہ دیا کہ جناب موقع پہ قبضہ دلایا جائے. یہ درست نہیں ہے, دوسری پارٹی کو سننا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو نشاندہی پہ اعتراض ہو. کسی کو بھی بغیر سنے کوئی آرڈر پاس نہیں ہونا ہو سکتا. No shall be condemned unheard. تو یہ اس میں 67B میں جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کا قبضہ لیا جا سکتا ہے. اور بعض بات یہ غلط فہمی ہے کہ جناب وہاں پہ وہ غیر ممکن ہو گئی ہوئی ہے, زرعی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر وہ نشاندہی میں کوئی انکروچر ہے اس میں بے شک کنسٹرکشن بھی کی ہو تو کلیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں آرڈر پاس کر سکتے. تو یہ مختصر تھا, میں نے آپ کو نشاندہی کے بارے میں بتایا کہ اس میں سیکشن کون کون سی انوالو ہیں. 116, 117 اور اس کے تابع رولز بنے ہوئے ہیں 67A اینڈ 67B آف دا لینڈ رولز 1968. تو اس میں نشاندہی بھی کروائی جا سکتی ہے اور نشاندہی ہونے کے بعد اگر نشاندہی میں کوئی بندہ ناجائز قابض نکلتا ہے تو پھر اسے وہ قبضہ بھی 122 کی درخواست کلیکٹر صاحب کو دے کے واپس لیا جا سکتا ہے. اور اس کا سارا پروسیجر جو ہے رول 67B میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مختصر تھا اس میں بارے میں گفتگو تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہو. تھینک یو ویری مچ.